السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم والعاقبۃ للمتقین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ ہماری اسلامی بہنوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو معافی سے مالا مال کر دے، معاف فرما دے، ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہوں پر پردہ ڈال دے، اور مرنے کے بعد اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے، آمین۔ یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ مرنے کے بعد انسان کا، چاہے مرد ہو یا عورت، دو ٹھکانوں میں سے کوئی ایک ٹھکانہ بنے گا، یا جنت اور یا دوزخ جہنم۔ انسانوں کے ایمان، عمل، کرتوت کے حساب سے اللہ تعالیٰ یا تو جنت دے گا یا تو جہنم دے گا۔ یہ ہر مسلمان اچھی طرح جانتا اور سمجھتا ہے، اور ایک مسلمان مرد اور عورت یہ بھی جانتے ہیں کہ نیکوکاروں کے لیے، نیک لوگوں کے لیے، متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے اللہ تعالی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کے مطابق دنیاوی زندگی گزارنے والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے اللہ تعالی نے جنت بنائی ہے، اور جنت کی نعمتوں کا دنیا کے اندر کوئی تصور اور خیال نہیں کر سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کی دنیا کے اندر نافرمانی کرنے والوں کے لیے اور نافرمانی ہی پر مر جانے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوزخ بنایا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے یا چاہے گا عذاب دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دوزخ سے بچائے، جہنم سے بچائے، اور جنت میں اونچا مقام جنت الفردوس عطا فرمائے، آمین۔ قرآن مجید کے اندر اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحیح حدیثوں کے اندر جنت کی بہاروں کا تذکرہ کیا ہے۔ جنت کے اندر کیا بہاریں ہوں گی، کیا نعمتیں ہوں گی، کیا کیا عیش و عشرت اور آرام و سکون کی چیزیں ہوں گی، اس کو بیان کیا ہے۔ میں چند چیزوں کو بیان کرنا چاہتا ہوں بڑی اختصار کے ساتھ، اس گزارش کے ساتھ کہ ہم غور سے سنیں، اور وہ ساری نعمتیں، وہ ساری بہاریں، وہ سارے آرام کیسے ملیں گے، کن عملوں کے بنیاد پر ملیں گے، اس کا پربند اور انتظام کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو راضی کر دے اور ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین۔ جنت کی چوڑائی خالی جنت کتنی بڑی ہے؟ جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کی کشادگی کے برابر ہے۔ جنت کی چوڑائی زمین اور آسمان، یہ ساتوں زمینیں، ساتوں آسمان جتنے کشادے اور چوڑے ہیں، اس کے برابر جنت کشادہ اور پھیلی ہوئی ہے۔ جنت کے پھل اور بہاریں ہمیشہ ہمیش کی رہیں گی، کبھی یہ فنا ہونے والی، مٹنے والی نہیں ہے۔
چند گھنٹوں کے لیے، چند منٹوں کے لیے نہیں، بلکہ جنت میں جو بندہ داخل کر دیا گیا، جو بندی داخل کر دی گئی، جنت کی ساری بہاریں، آرام، پھل، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گی۔ قرآن کی کئی آیتوں میں آیا خالدین فیہا، جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اسی طریقے سے جنت کے اندر میری بہنوں بھوک اور پیاس نہیں لگے گی، نہ پیاس لگے گی اور نہ بھوک لگے گی، کیونکہ پیاس اور بھوک یا نعمتوں کا کم ہو جانا، ختم ہو جانا ایک طرح سے کمی ہے۔ جنت کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے جنتی بندوں اور بندیوں کے لیے کوئی دکھ کی چیز نہیں رکھا ہے، کوئی کمی کی چیز نہیں رکھا ہے۔ جنت والوں کے لیے چاہے مرد ہو یا عورت، سونے کے کنگن ہیں، سونے کے کنگن انہیں پہنایا جائے گا اور ہرا لباس پہنایا جائے گا، ہرا ریشم کا لباس پہنایا جائے گا، اور سارے جنتی گاؤ تکیا پر ٹیک لگائے ہوئے مزے کریں گے، مزے اڑائیں گے۔ یہ سب قرآن کی آیتوں کا خلاصہ میرے بھائیوں۔ ہرا لباس ہوگا، سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ دنیا کے اندر مردوں کے لیے سونا استعمال کرنا حرام و ناجائز ہے، لیکن کیا کریں گے، بہت سارے مالدار ہوتے ہیں وہ راڈو گھڑی پہنتے ہیں، حالانکہ راڈو گھڑی میں پیور سونا، لوگ بتاتے ہیں پیور سونا۔ کبھی مجھے بھی شوق پیدا ہوا تھا سعودیہ عربیہ میں کہ لاؤ ہم بھی خرید لیں راجدوت گھڑی۔ ہاں، گیا بھی دکان پر، ہمارے اعظم گڑھ کے ایک دوست قدر کرنے والے تھے، اللہ ان کی قدر فرمائے۔ میں نے کہا یہ پہلے بتلائے بھائی، یہ راڈو گھڑی جو بڑا دیکھنے میں خوبصورت، اگرچہ نقلی بہت ساری اس طرح کیا گئی ہیں، کیا حقیقت میں اس میں سونا ہوتا؟ کہا ہاں مولانا، جو اتنے ریال کی ہے اس میں حقیقت میں سونا۔ وہ مردوں کے لیے حرام ہے، اپنی بیویوں کو پہنا ہے، عورتوں کو پہنا ہے، عورتوں کے لیے سونا جائز ہے۔ تو بہرحال جنتیوں کو اللہ تعالیٰ اگرچہ دنیا کے اندر سونے سے محروم کیا ہے، لیکن جنت کے اندر سونے کا کنگن پہنائیں گے۔ اور کون سا سونا؟ جنتی سونا میری ماں اور بہنوں۔ اللہ ہم سب کو جنت میں سنائے۔ جنت کے اندر ایسی شراب ملے گی جس سے عقل پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، بہت ہی میٹھی اور بہت ہی لذیذ شراب ملے گی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات میں اس کا ذکر کیا ہے۔ یہ جنت کے چند بہاروں کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ جنتیوں کے لیے جنت میں جو داخل کر دیے جائیں گے، ان کے لیے ہیروں اور موتیوں جیسی شرمیلی نگاہیں والی بیویاں ہوں گی، ان کی آنکھیں جیسے ہیرے ہوں گے اور موتیوں جیسی ان کی آنکھیں ہوں گی، اور وہ شرمیلی بھی ہوں گی۔ اور وہ عورت جو اپنے ناز و انداز سے شرم کرتی، شرمیلی ہوتی ہے، اس کے اندر کچھ اور ہی دلچسپی مردوں کو ہوتی ہے۔ خوبصورت بیویاں ہوں گی یہ مردوں کے لیے، اور وہ ایسی بیویاں ہوں گی جنتیوں کے لیے جن کو ان سے پہلے جس کے حق میں آئیں گی نہ کسی انسان نے چھوا اور ٹچ کیا ہوگا اور نہ کسی جنات نے چھوا ہوگا۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا، نو ٹچ ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کے سارے امتیوں کو اس لائق بنا دے، ایسا نیک بنا دے کہ سب کو ایسی بیویاں جنت کے اندر میسر ہوں۔ میری بہنوں، جنت میں کوئی بیماری نہیں آئے گی، اور یہ بھی جان لیجئے دنیا کے اندر اگر کوئی بیماری ہے، جسم میں تکلیف ہے،
پریشانی ہے، جائز چیزوں سے اس کا علاج کرنا جائز ہے، بلکہ کرنا بھی چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ بیماریوں پر، دکھ اور تکلیف پر صبر کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، گلا اور شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بات جان لیجئے کہ بندے کو، اللہ کے بندوں کو کوئی بھی غم، کوئی بھی ٹینشن، کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی دکھ پہنچتا ہے، یہاں تک کہ معمولی ٹھوکر لگ جاتا ہے زمین میں چلتے ہوئے، پیدل چلتے ہوئے، کانٹا چبھ جاتا ہے، تو اس کے بدولت اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو مٹا دیتا ہے، اور صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بے حساب بدلہ دے گا، ان کے صبر کا بدلہ کوئی لمیٹڈ اور محدود اور فکس نہیں، بے حساب دے گا۔ اور جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جن کو جنتی میں ڈال دے گا، انہیں کوئی ذرہ برابر بیماری ہوگی ہی نہیں، ارے معمولی قسم کا سر میں درد یا بدن میں درد نہیں ہوگا۔ جنتی لوگ بوڑھے کبھی نہیں ہوں گے، بڑھاپا آئے گا ہی نہیں، زیادہ سے زیادہ ان کی عمریں 30 سال یا 33 سال کی رہیں گی، بڑھاپا آئے گا ہی نہیں، اور وہاں موت بھی نہیں آنی ہے، ہمیشہ ہمیں جنت کے اندر رہیں گے۔ بڑھاپا نہیں، بیماری نہیں، دکھ نہیں، غم نہیں، ٹینشن نہیں، کوئی پریشانی جنت کے اندر نہیں ہوگی۔ میری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے کیا کیا انتظام کیا ہے۔ اگر ایک جنتی اپنے کنگن سمیت، جو کنگن جنتیوں کو ملے گا، دنیا کے اندر جھانک لے تو سورج کی روشنی اس طرح ختم ہو جائے گی جس طرح کی سورج کے اندر، گویا جس طرح سورج تاروں کی روشنی کو ختم کر دیتا ہے۔ جب تارے نکلتے ہیں، جب سورج نکلتا ہے دن میں، تو تارے نہیں دکھتے نا۔ جنتیوں کو جو کنگن ملے گا، وہ اگر وہ دنیا کی طرف دیکھ دیں تو سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی کنگن کے ساتھ۔ یہ ہے جنت کی بہاریں، یہ ہے جنت کی نعمتیں۔ اور جنت کے اندر جو جنتی خاتون اور عورتیں ہیں، جن کو حور عین کہا جاتا ہے، ایک جنتی عورتیں ہوں گی جو جنت کے اندر پیدا کی گئی ہیں، جنہیں حور عین کہا جاتا ہے، اور ایک دنیاوی عورتیں ہوں گی جو جنت کے اندر ہوں گی۔ اللہ تعالی اپنی رحمت سے ہماری بیوی کو، ہماری بیٹیوں کو، ہر مسلمان بہنوں کو، آپ سب کو جنتی بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ جنتی جو خاتون اور عورت ہوں گی، اگر وہ دنیا کے اندر ایک مرتبہ جھانک دے، ایسے تھوڑا سا جھانک دے، تو پورب اور پچھم کی ہر چیز کو روشنی مل جائے گی۔ پچھم اور پورب، پچھم سے پورب تک کیا ہوگا؟ ہر چیز منور ہو جائے گی، ہر چیز روشن ہو جائے گی، اور پوری آب و ہوا خوشبودار ہو جائے گی۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ پوری آب و ہوا خوشبودار ہو جائے گی۔ یہ جنت اللہ تعالی نے اپنے جنتی بندوں کے لیے، دل کی تسلی کے لیے، ان کو خوش رکھنے کے لیے یہ انتظام فرمایا ہے۔ اتنی خوبصورت، اتنی حسین و جمیل کہ اگر وہ دنیا کی طرف جھانک دے جنتی عورت، جو ہر جنتی کو ملے گی، تو پورب سے پچھم تک روشنی ہی روشنی پھیل جائے گی، اور خوشبو پھیل جائے گی، ایسی خوشبو جس کو دنیا کے کسی مالدار آدمی کے ناک نے نہیں سونگھا ہے۔ یہ جنت کی بہاریں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دوزخ سے بچا کر جہنم میں ڈال دے۔ جنت میں جو مکان ملے گا نا، ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ بالا خانے ملیں گے،
تو جنت کے جو بلڈنگیں ہوں گی، محلات ہوں گے، سونے اور چاندی کے اینٹوں کے بنے ہوئے ہوں گے۔ اب آپ دیکھیے، سونا تھوڑا پیلا ہوتا ہے نا، اور چاندی کیا ہوتی ہے؟ سفید ہوتی ہے۔ ایک اینٹ سونے کی اور دوسری اینٹ چاندی کی، اور کون سا سونا؟ جنت کا سونا، جو اللہ تعالی نے دنیا کے اندر اپنے سے ڈرنے والے بندوں اور بندیوں، جو اللہ کے مہمان ہوں گے، اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا لے، ان کے لیے انتظام کیا۔ جو مکان، جو بیڈ روم کہہ لیجئے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، جو محلات، جو کوٹھیاں ملیں گی، اس کی ایک اینٹ سونے کی ہوگی اور دوسری اینٹ چاندی کی ہوگی، اور اس میں جو گارا لگا ہوگا تیز خوشبودار مشک کا گارا ہوگا۔ جو گارا یعنی جو مسالہ لگایا جاتا ہے وہ مشک کا ہوگا، اور اس کے میں جو کنکریاں استعمال کی جائیں گی وہ موتی، ہیرے، جواہرات اور یاقوت کے ہوں گے، اور جو اس میں مٹی لگی ہوگی وہ زعفران کی ہوگی۔ یہ جنت کے محلوں کا ذکر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، جو ترمذی شریف کی روایت ہے۔ اسی طرح جنت کے اندر 100 درجات ہوں گے، کہہ لیجئے سمجھنے کے لیے 100 فلور ہوں گے۔ سمجھنے کے لیے درجات کہا جاتا ہے اسٹپ، جیسے سیڑھی ہوتے ہیں نا، اسٹپ بائی اسٹپ۔ تو جنت کے اندر 100 درجات ہوں گے، ہر ایک درجے کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ۔ کہہ لیجئے جیسے ہمارا یہ مکان 2 فلور ہے، تو ایک فلور اور دوسرے فلور میں جو فاصلہ ہوگا کتنا؟ جتنا زمین سے لے کے آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ ہائے ہائے، کتنے خوش نصیب ہوں گے اللہ کے وہ بندے اور اللہ کے وہ بندیوں جنہیں اللہ تعالیٰ یہ نعمت عطا کرے گا۔ اے اللہ تعالیٰ، تو رحیم و کریم ہے، ہم سب کا دل تیرے 2 انگلیوں کے درمیان ہے، تو ہم سب کو جنت دے اور جنت کی راہ کی رہنمائی فرما، دوزخ سے بچا لے، کھینچ لے، اور دوزخ میں لے جانے والے کرتوت سے بچا، ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال دے۔ جنت کی پھلوں کا اگر تذکرہ کیا جائے، جنت کے پھلوں کا اگر ذکر کیا جائے، جو جنتیوں کو ملے گا، پھل ہیں، پھل ملیں گے، وہ جنت کے پھل ایک سمجھانے کے لیے کیا کہوں، ایک ڈالی، خوشہ جس کو کہا جاتا ہے، گچھا ہوتا ہے نا، بہت سارے پھل گچھے والے ہوتے ہیں، جیسے کھجور ہے، آم کا بھی گچھا ہوتا ہے، انگور کا بھی گچھا ہوتا ہے، کیلے کا پورا وہ گھر جس کو بولتے ہیں گچھا ہوتا ہے۔ ایک گچھا یا ایک خوشہ زمین و آسمان کی ساری مخلوق کے کھانے سے بھی ختم نہیں ہوگا، اور وہ دنیاوی پھل نہیں، جنتی پھل، جنہیں اللہ تعالی نے اپنے جنتی بندوں اور بندیوں کی مہمان نوازی کے لیے تیار کیا ہے۔ اسی لیے کہا ہے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب کوئی بندہ یا بندی اللہ تعالی سے جنت مانگتی ہیں یا مانگتے ہیں، تو جنت کہتی ہے، اے اللہ، یہ بندہ یا بندی تجھ سے مجھے مانگتی، مجھے تو اس کو دے دے۔ اور اگر کوئی بندہ اور بندی جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، تو جہنم کہتی ہے، اے اللہ، یہ بندہ مجھ سے بچنا چاہتا ہے، یہ بندی مجھ سے پناہ چاہتی، تو اسے مجھ سے بچا دے، اسے پناہ دے دے۔ یہ جنت کے پھلوں ایک گچھا، بلکہ آتا ہے کہ آپ کو آم کھانے کا دل کہا، پہلی بات تو جنت کے اندر کسی غلط چیز کے کھانے یا پہننے یا کرنے کی تمنا ہی نہیں پیدا ہوگی، وہ تمنا ہی نہیں پیدا ہوگی غلط چیز کی یا نامناسب چیز کی، وہی چیز دل میں پیدا ہوگی جو اللہ چاہے گا۔ جنتی بیٹھا ہوا، اس کے دل میں خیال آیا، تصور آیا، سوچ آئی کہ لیچی کھاؤں،
लीची खाने का मन हुआ, उसे जल के जाना नहीं पड़ेगा, गुच्छे मुंह में लटक जाएंगे, छिलके निकले हुए, निहायत मीठा, निहायत उम्दा, निहायत खुशबूदार। वो उठ के जाना नहीं पड़ेगा कि चलो उसको तोड़ो, लाओ चाकू, छिलका यहाँ रखो, फिर छिलका डस्टबिन में ले जाओ, या ये करो वो करो, नहीं। अल्लाह ताला ने खुसूसी इंतजाम फरमाया है अपने जन्नती बंदों के लिए। हाँ, तो वो सारे के सारे फल, हाँ, जमीन में जितने मखलूक हैं उनके लिए जन्नत का एक गुच्छा काफी होगा। जन्नत के अंदर मेरी बहनों एक पेड़ है, और ये भी जान लो जहन्नम पैदा हो चुकी है और जन्नत पैदा हो चुकी है। बहुत सारे लोग जन्नत और जहन्नम का इनकार करते हैं कि अभी पैदा नहीं हुई, क्या जरूरत है अभी, जब उसमें क़यामत कायम नहीं, लोग जन्नत में नहीं गए, जहन्नम में नहीं गए। नहीं मेरी बहनों, जन्नत को अल्लाह ने पैदा कर दिया है, जहन्नम को अल्लाह ताला ने पैदा कर दिया है। दलील ये है कि अल्लाह ताला ने जब जहन्नम को पैदा किया, जन्नत को पैदा किया, तो अल्लाह ताला ने जिब्रील अमीन को भेजा कि जाओ जहन्नम का सर्वे कराओ। जिब्रील आए, कहे अल्लाह ताला तेरा जो भी बंदा जहन्नम के अंदर जो कठिनाई है, जो आग है, जो सांप और बिच्छू है, जो परेशानी है, दुनिया के अंदर कोई भी बंदा सुन लिया तो वो जहन्नम में जाना पसंद नहीं करेगा, उससे बचने की तैयारी करेगी। हाँ, तो इससे पता। और इसी तरह अब दूसरी दलील के जन्नत और जहन्नम को अल्लाह ताला ने पैदा किया है। कब्र के अंदर जन्नत की खिड़कियां खोली जाएंगी कि नहीं खोली जाएंगी, उसके ईमान और नेकी के एतबार से, और जहन्नम की खिड़कियां भी खोली जाएंगी। फिरौन को सुबह शाम जहन्नम का दीदार कराया जाता है, तो अगर जन्नत को अल्लाह ताला ने पैदा न किया होता तो कैसे दीदार कराता, है ना। तो अल्लाह ताला जन्नत और जहन्नम को पैदा, जन्नत के अंदर एक पेड़ है, इतना लंबा, इतना सायादार कि उसके साए में एक पेड़ है जन्नत के अंदर मेरी बहनों। अल्लाह नसीब फरमाए कि वो इतना लंबा है, इतना लंबा कि अगर उसके साए में एक घुड़सवार, तेज घोड़े पर चलने वाले घोड़े पर सवार होकर के 100 साल तक चलता रहे, तब भी ये साया खत्म नहीं होगा। कई साल तक सोचो, या अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों के लिए जन्नत को ऐसा सजा दिया, ऐसा बना दिया कि कोई उसका तस्वुर नहीं कर सकता है। लेकिन आज इंसान दुनिया के चंद सिक्कों या बेहतरीन कोठियों में रह करके गुरूर का शिकार हो जाता है, घमंड का शिकार हो जाता है, रब के एहसानात को भूल जाता है। लेकिन याद रखें मेरी बहनों, अल्लाह ताला से उम्मीद रखिए, लेकिन शर्त यह है कि आपके अमल में बड़ा शिर्क ना हो, बड़ा कुफ्र ना हो, क्योंकि अगर शिर्क की हालत में हम मरे तो हमारी सारी इबादत क्या हो जाएगी, राइगा और बर्बाद हो जाएगी। शिर्क और कुफ्र पर मेरे बहनों सुन लो कान खोल करके, तौहीद को अपना लो, ईमान वाली हो जाओ। अल्लाह के साथ शिर्क करने से, चाहे छोटा शिर्क हो चाहे बड़ा शिर्क हो, फौरन तौबा कर लो, क्योंकि जन्नत के न बुलंद दर्जे में, न बीच वाले दर्जे में, न सबसे कम दर्जे में किसी शिर्क पर मरने वाले या कुफ्र पर मरने वाले या निफाक़े एतकादी पर मरने वाले के लिए कहीं एक कोड़ा रखने के बराबर जगह नहीं है। जिस तरह दोज़ख के अंदर, जहन्नम के अंदर तौहीद वाला, ईमान, सही ईमान वाला हमेशा नहीं रहेगा, ऐसे मामूली जर्रा के बराबर शिर्क के, बड़े शिर्क पर मरने वाला, बड़े कुफ्र पर मरने वाला, बड़े निफाक पर मरने वाले के लिए एक कोड़ा या एक धागे के बराबर जन्नत के अंदर उसकी जगह नहीं है। अल्लाह ताला ने जन्नत को हराम कर दिया, क्योंकि ये जन्नत अल्लाह पाक ने बनाया है। जन्नत पाक चीज है, जन्नत अल्लाह ताला के मेहमानों के लिए, मेहमान नवाजी के लिए बनाई गई। वहां शिर्क कैसे हो सकता है?
شرک والے کیسے رہ سکتے ہیں؟ کفر والے نہیں کیسے ہو سکتے؟ اس لیے میری بہنوں میں بار بار زور دے کے کہتا ہوں، جب سے ہمارا یہ کلاس ہمارے گھر میں شروع اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، شرک سے توبہ کر لو، شرک کو جانو، چاہے وہ چھوٹا شرک ہو چاہے بڑا شرک ہو، بدعتوں کو جانو، چاہے وہ چھوٹی بدعت ہو چاہے دین سے نکال دینے والی بدعت ہو، کیونکہ شرک کے ساتھ یہ جنت کی جو بہار ہے اور نعمتیں بیان کی جا رہی ہیں قطعاً نہیں ملے گی میرے بھائیوں۔ جانتے ہیں میرے بہنوں، بخاری شریف کی روایت کے مطابق پتہ چلتا ہے جنت میں کمان رکھنے کے برابر کی جگہ، کمان جس کو کوڑا کہہ لیجئے جو لیے رہتے ہیں، یا کمان جنگوں کے اندر تیر کہہ لیجئے سمجھنے کے لیے، کہ برابر جگہ، یہ اتنی جگہ کہ جس میں دنیا کے اندر کمان رکھا جائے، یہ دنیا کی تمام نعمتوں سے زیادہ قیمتی ہے، دنیا کی تمام نعمتوں سے یہ زیادہ قیمتی ہے۔ یہ جنت کے اندر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حوض دیا جائے گا نا بہنوں، جانتی ہیں؟ جانتی کہ نہیں جانتی ہیں؟ حوض کوثر اللہ نصیب فرمائے۔ اس حوض کوثر پر کون لوگ پانی پئیں گے؟ جو بدعتی نہیں ہوں گے، جو اللہ کے رسول کے دین میں نہ بدعت کرتے ہوں گے، نہ بدعت گڑتے ہوں گے، نہ بدعت پھیلاتے ہوں گے۔ تو اس کو پینے کے لیے پیالہ ہے، پینے کے لیے کیا ہے؟ پیالہ ہے، چاندی کا پیالہ۔ اور آپ جب جنت کا ذکر ہو تو سمجھ لیجئے وہ خاص چیزیں ہوتی ہیں۔ چاندی کا پیالہ ہوگا جس کی تعداد آسمان میں ستاروں کے برابر ہے۔ آسمان کے میں جتنے تارے اور ستارے ہیں کوئی گن سکتا ہے؟ اس کو پینے کے لیے چاندی کے پیالے ہوں گے، اور اتنی سنکھیا اور تعداد میں ہوں گے جتنے آسمان میں ستارے، مثال دیا جائے، یعنی بہت ہی زیادہ ہوں گے۔ ایک بات تو یہ کہ کس پیالے میں ملے گا؟ چاندی کے۔ کوئی یہ نہ کہے ایک کم نہ پڑ جائے دادا، لو چلو جھگڑا لڑائی کر کے کھینچ سال کے، نہیں، آسمان میں ستاروں سے بھی زیادہ ہوں گے۔ یہ تو ہے ہی، کس کے ہاتھ سے ملے گا؟ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے ملے گا۔ یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، یہ سب سے بڑی خوشی کی چیز ہے۔ اور وہ پانی جو حوض کوثر سے ملے گا دودھ سے بھی زیادہ سفید اور شہد سے بھی زیادہ میٹھا۔ یہ ہے جنت، اور جو ایک بار پی لے گا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ تعالیٰ تو اپنی رحمت سے نواز دے، جو ایک بار پی لے گا خوش نصیب سعادت مند، اسے کبھی پیاس نہیں رہے گی۔ تو میری بہنوں وقت کافی ہو گئے میرے خیال میں، یہ جنت کے کچھ بہاروں کا ذکر کیا ہے۔ اور یہ بھی جان لیجئے کبھی کبھی کوئی لوگ الٹا سیدھا سوال کرنے لگتے ہیں کہ مردوں کو حور ملے گی تو عورتوں کو کیا ملے گا، یہ کیا ملے گا، عورتوں کو کیا ملے گا۔ سن لیجئے ایک آیت قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ میں نے پہلے ہی بتلایا کہ جنت کے اندر بندہ کسی غلط چیز کی تمنا، خواہش اور آرزو نہیں کرے گا۔ جیسے کہ آپ کوئی تمنا کر کے بیٹھ کے لوڈو بولتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں، کھیلوں۔ لوڈو کھیلنا جائز ہے کہ ناجائز بہنوں؟ ارے ناجائز نہیں، سور کی گوشت میں لت پت ہونا ہے دنیا کے اندر۔ اب کوئی دنیا میں کہہ لاؤ یا فلانی سخی کھیلتی تھی، چلو بلا لیں، مل گئی ہے جنت میں، لاؤ لوڈو کھیلیں، نہیں، یہ تمنا نہیں پیدا ہوگی۔ وہاں تو اللہ کا ذکر، اللہ کا شکر، اللہ کے حمد و ثنا، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی میں لوگ لگے رہیں گے، گاؤں تک کیا بیٹھے، کوئی غلط باتیں نہیں کریں گے، نہ غیبت، نہ چغلی، نہ جھوٹ، نہ تہمت، نہ کوئی ایسی حرکت جس میں اللہ کی ناپسندیدگی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي، جنت میں کیا کیا ہوگا جان لو۔
تمہارے لیے جنت کے اندر وہ ساری چیزیں ہیں ما تشتہی انفسکم، جو تمہارا من اور تمہارا دل چاہے گا. مردوں کے لیے جنتی، مردوں کے لیے بھی جنتی، عورتوں کے لیے بھی. اللہ تعالیٰ مردوں کی بھی نیکیاں قبول فرماتا ہے اور عورتوں کی نیکیاں قبول فرماتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. دین کے معاملے میں سب برابر ہے. ہاں جسمانی طاقت میں فرق ہے، بہت ساری ذمہ داریوں میں فرق ہے، لیکن ایمان میں، توحید میں، عبادتوں میں، نیکیوں میں سب ایک ہے. جو مرد عمل کرے گا اسے اس کو پورا بدلہ ملے گا، جو عورت عمل کرے گی اس کو پورا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے سن لو وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. تم سارے لوگوں کے لیے، یعنی سارے جنتیوں کے لیے، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے بچہ ہو، چاہے بوڑھا. پہلی بات تو وہاں کوئی بوڑھا ہوگا ہی نہیں، سب کے سب جوان ہوں گے، مرد بھی جوان، عورتیں بھی جوان. ما تشتہی انفسکم، جو تمہارا من چاہے گا، جو تمہارا دل چاہے گا. ایک جنتی اگر اس کی بیوی نیک ہے، اللہ تعالیٰ، بہنوں اس بات پر فکر کرو، میری بیٹیوں اس بات پر فکر کرو کہ آپ چاہتی ہو کہ اپنے شوہر کے ساتھ رہو؟ کیا شوہر چاہتا کہ اپنی بیوی کے ساتھ جنت کے اندر رہے؟ کیا ماں چاہتی ہے کہ اپنے باپ کے ساتھ رہے؟ کیا باپ چاہتا اپنے بیٹیوں بیٹوں سب کیا کریں؟ توحید کو اپنا کر، توحید کی چاہت کے مطابق، رب کے حکم کے مطابق اللہ اس کے رسول کی مکمل فرما برداری کریں اور دنیا کی زندگی کو جیل خانہ سمجھ کر کے آخرت کا سودا کریں. تمہارے لیے وہ ساری چیزیں ہیں جس کا تمہارا من چاہے گا. کس کوالٹی کا کپڑا پہننا چاہو گی؟ کس کوالٹی کا کھانا کھانا چاہو گی؟ کیا پسند کرو؟ جانتے ہو میرے بہنوں، وقت نہیں میں بتایا ہوں، جنت کے اندر جب جنتی جائیں گے تو ان کی مہمان نوازی کے لیے مچھلی کی کلیجی ہوگی. مچھلی کی، آپ کہو گی بساہن آئے گا، بتا نا 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 نا. جنت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے مہمانوں کے لیے تیار کیا. اس میں اندر کوئی ایسی چیز نہیں کہ ذرہ برابر، ذرہ سے کم برابر کوئی تکلیف ہو جنتی کو. سب سے پہلے مہمان نوازی ہوگی مچھلی کی تلی کبد النون. پھر دوسری بار جو دوبارہ کھانا ملے گا وہ بیل کا گوشت، وہ بیل جو جنت کے اندر چر رہا ہے، پل رہا ہے، اس کا گوشت ملے گا میرے بھائی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو چاہو گے، جو پکارو گے، جو مانگو گے، وہ ساری کی ساری چیزیں جنت کے اندر رہیں گی. نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ. وہ ساری چیزیں جو تمہارا من چاہے گا، تمہاری خواہش ہوگی، وہ اتریں گی رحمان مہربان بخشنے والے اللہ تعالیٰ کی جانب سے. یہاں غفور الرحیم کہا ہے، یعنی ہمارا عمل اس طرح نہیں ہو سکتا، ہم اتنا عمل نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے عمل کے بدولت رب کی جنت کو پالیں، لیکن اللہ غفور الرحیم ہے. بہنوں، بڑے سے بڑے گناہوں کو سچی توبہ کے بعد اللہ تعالیٰ ایسے کر دیتا جیسے کہ گناہ کیا ہی نہیں، اور ساتھ ہی ساتھ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اللہ غفور ہے، بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے. شرط یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بخشش پر سے امید اور یقین کر کے اس طرح کے توبہ استغفار کریں جس طرح کرنا چاہے. رحیم ہے، ماں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا اپنے بندوں سے ہے. ایک دودھ پلانے والی ماں سے زیادہ اپنے بچوں کے ساتھ رحم و کرم اور مہربانی کا معاملہ. اپنے گناہوں کو دیکھ کر مایوس نہ ہو رب سے. یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ مغفرت کا مہینہ ہے، یہ بخشش کا مہینہ ہے، یہ توبہ کا مہینہ ہے، یہ استغفار کا مہینہ ہے، یہ تراویح کا مہینہ ہے، یہ قرآن کی تلاوت کرنا کا مہینہ ہے، یہ صدقات و خیرات کا مہینہ ہے، یہ دوسروں آپس میں نفرتوں کو ختم کرنے کا مہینہ ہے. یہ مہینہ ایسا ہے کہ جو چاہے
رب کی توفیق کے بعد اپنے آپ کو جنت والا کام کر لیں. لیکن خالی رمضان ہی نہیں، ہمارا رمضان، ہمارا روزہ، ہمارا روزہ کھلانا یا افطار کرانا، ہماری تراویح، ہمارا قرآن کی تلاوت کرنا وغیرہ وغیرہ، اس انداز سے پوری زندگی ہم اچھی زندگی گزاریں گے. ہاں، اللہ تعالیٰ بہت غفور، اللہ تعالیٰ کی جانب سے ساری نعمتیں اتریں گی. دنیا میں مشقتیں ہیں، دنیا میں پریشانیاں ہیں، دنیا میں غم اور ٹینشن ہے. دنیا کے اندر پریشان کرنے والے اپنے سگے باپ، اپنے سگے بھائی، اپنی سگی ماں، اپنی سگی بھاوج، اپنے سگی بہنیں، سب ہیں میری بہنوں. سارے لوگوں کے اذیتوں پر، تکلیفوں پر صبر کیجئے، ان کے لیے دعا کیجئے. بس کبھی ایسا نہ ہو کہ جنون میں آ کر کے، غصے میں آ کر کے اپنے آپ کو اس جنت سے محروم کر لینے والا کام کا ڈالو جس جنت کے چند جھلکیاں ابھی آپ نے سنا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اے اللہ تو میرا اللہ ہے، اے اللہ تو غفور الرحیم ہے. اے اللہ میں روزے کی حالت میں ہوں، تیرے نبی نے فرمایا روزے کی حالت میں دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. اے اللہ تو اپنی رحمت سے ہم سبوں کو بخش دے، ہم سبوں کے بیویوں کو بخش دے، ہم سب کے ابا اماں کو بخش دے، ہم سب کے بھائی بہنوں کو بخش دے، ہم سب کے استاذ کو بخش دے. رب العالمین رمضان مبارک کے اندر جو عبادتیں تو کرنے کی توفیق دے رکھی ہے مزید دے، اور ہماری ساری دعائیں، ہماری ساری عبادتوں کو قبول فرما لے. مولا تو ہم سب کو ان لوگوں میں سے بنا لے جن کی گردنوں کو تو روزانہ جہنم سے آزاد فرماتا ہے. رب العالمین تو ہم سب کو حلال کمانے کی توفیق عطا فرما، ہماری کمائیوں میں برکت عطا فرما. اللہ ہم سب کی اولاد کو صالح اور نیک بنا دے. مولا تو ہم سب کی اولاد کو صالح اور نیک بنا دے. مولا ہم سب کی اولاد کو تو صالح، دیندار، دین سے محبت کرنے والا، دین پر چلنے والا، دین کی طرف دعوت دینے والا بنا دے. مولا ہم سب کے اولاد کو دین پڑھا دے، دین سکھا دے، اور ہر مہلک بیماریوں سے بچا. مولا ہم سب کے اولاد کو ہمارے مرنے کے بعد صدقہ جاریہ بنا دے. مولا ہم سب کی اولاد کو ہم سب کے مرنے کے بعد صدقہ جاریہ بنا دے. مولا تو اللہ ہے، تیرے علاوہ ہمارا کوئی اللہ نہیں. رب العالمین تیرے علاوہ ہمارے لیے کوئی در نہیں جہاں جا کر کے وہ ہاتھ پھیلائے. مولا یہ ہاتھ تو نے بنایا ہے، اور تو ہی دعاؤں کو سننے اور قبول کرنے والا ہے. تیری ہی طرف یہ ہاتھ اٹھیں گے. مولا تو ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. مولا تو ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. مولا تو اسلام کی عزت کو عزت دے، اسلام کو ترقی دے، مسلمانوں کی حفاظت فرما. مولا تو مسلمانوں کی عبادت گاہوں کی حفاظت فرما. مولا پوری دنیا کے اندر جہاں ہمارے مسلمان بھائی بہن پریشان ہیں، مولا تو انہیں ہدایت دے، ان کی پریشانی کو دور فرما دے، اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وجزاکم اللہ احسن الجزاء.